بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 6872 ہے، ٹھیک ہے، 6872۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ بزرگ حضرات یا اولیاء اللہ یا پیر صاحب دل کے حالات جان لیتے ہیں اور سب کچھ جان لیتے ہیں، یہ حدیث شریف ان کے لیے بہرحال بہترین سبق ہے اگر وہ لوگ سبق حاصل کرنا چاہیں۔ یہ بیان کرنے والے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا وہ ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف ان کو گود میں اٹھاتے تھے اور ایک طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے تھے، اور یہ دونوں حضرات تقریباً ہم عمر تھے، ٹھیک ہے، اسامہ بن زید اور حضرت حسن بن علی یا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ جن کو جانتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پیارے ہی نہیں تھے صرف، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کے بارے میں بھی ان کے لیے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ یہ بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ، قبیلوں کے نام ہوتے تھے نا، ایک شاخ کی طرف مہم پر بھیجا۔ بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا، یعنی پکڑ لیا، مطلب پہنچ گئے ان کے قریب، اور انہیں شکست دے دی۔ یعنی کیا ہوا، مقابلہ ہوا تو ان کو شکست ہو گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ انصار کے ایک صاحب قبیلہ جہینہ کے ایک شخص تک پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی یہ راوی کون ہے، اسامہ بن زید ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے۔ ایک شخص یعنی ان کے یعنی اس میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور دو افراد تھے، ایک اسامہ بن زید اور ایک انصار کے کوئی صحابی تھے، تو دونوں یعنی اس تک پہنچ گئے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا، یعنی اس کے اطراف میں وہ ہمارے بیچ میں آ گیا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری صحابی نے تو یہ سنتے ہی ہاتھ روک لیا، یعنی جو تلوار تھی اس کو نیچے کر لیا، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ کو پتہ چلا۔ بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اسامہ کیا تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، کبھی جان پر بن جائے تو آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ تو پھر انہوں نے یہی جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو بار بار یعنی دہراتے رہے کہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا، اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکرار کی، یکررھا، اس جملے کے علیہ، یہاں تک کہ مجھ پر یعنی حتیٰ یعنی تمنا کرنے لگ گئے، یہ نہیں تو میں نے خواہش کی، تمنا کیا کہ انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، یعنی آج سے پہلے یعنی مسلمان نہ ہوتا، آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، تو یعنی یہ بات زیادہ اچھی تھی۔ تو اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے۔ اور یہ حدیث یہ مسلم شریف ہے، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی کئی مقام پر ہے، اور مسلم شریف میں بھی، یہ ترتیب کے ساتھ تو 3 حدیثیں ایک ساتھ ہی ہیں یہاں پر۔ یہ تو ہے 277، 278 پہ، 279 پہ، یہی حدیث جو ہے مذکور ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، تھوڑا سا ایک ٹکڑا زیادہ ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ حدیث بھی سنا دوں۔ یہاں پر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی تم نے اس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہتھیار سے ڈر کر کہا تھا، یعنی موت کی وجہ سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا تاکہ تجھے معلوم ہوتا کہ اس کے دل نے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا حال تجھے کہاں سے معلوم ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر بار بار آپ یہی بات فرماتے رہے۔ بہرحال یعنی دل چیرنے کے بعد کیا ہے، افلا شققتا، کیا تم نے اس کے دل کو چیرا پھاڑا تھا، ان قلبہ، ٹھیک ہے، حتی تعلم، کہ تم کو معلوم ہو جائے، اقالہا ام لا، یعنی اس نے اپنے دل سے یہ بات، اپنے قلب سے کلمہ پڑھا ہے، یا یہ کہ ایسے ہی موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تم کو کیسے معلوم ہوا یہ؟ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ صحابی یعنی بھی نو عمر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔
اب اگر ان کو آپ بزرگ نہیں مانیں گے، ولی نہیں مانیں گے، اللہ کا نیک بندہ نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں مانیں گے تو آپ کو سوچنے کہ آپ کیا ہیں۔ تو اتنی بزرگ اور بڑی ہستی ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے پڑھ رہا ہے یا موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا دل کی گہرائیوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے بزرگوں کے پاس جو نالج آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ جب ان بزرگ کے پاس فرشتے نہیں آئے، فرشتوں نے آ کے ان کو اطلاع نہیں دی، نہیں بتایا، تو آپ کے بزرگوں کے پاس کون آ کر اطلاع دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ یہاں اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کلمہ طیبہ اللہ کے نزدیک کون سا قابل قبول ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں اور کس وقت میں کیا تقاضے ہیں، یعنی بڑھاپے میں پڑھنے والا، موت کے وقت پڑھنے والا، اور زندگی میں عام دنوں میں پڑھنے والا، ایک رسمی پڑھنے والا، ایک دل کی گہرائیوں سے پڑھنے والا، ایک تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا، یہ اس کی بحث ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے دل کی بات، جو بزرگ جان لیتے ہیں، جو پیر صاحب آپ کے دل کی ہر بات جان لیتے ہیں، جو آپ کو آگے پیچھے کی غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ضرور ایک سبق موجود ہے کہ ان کو یہ جو خبریں آتی ہیں ان کے سورس آف نالج کہاں سے ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو بہت مطالعہ کرنا چاہیے، سرسری ایسے ہی پڑھ کر گزر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں، اور شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔